US کہانی چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ میں اپنی خالہ زاد کی شادی کی وجہ سے 3 دن سے خالہ کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ہم لڑکیوں کی تیاری زوروں پر تھی کہ مہندی والا دن آ گیا۔ ہر کوئی بننے سنورنے میں مصروف تھا۔ مالا جو میری سب سے بہترین کزن تھی مجھے چھیڑ رہی تھی، کتنے سنگار کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو کہ اغوا ہو جاؤ۔ میں نے غصے سے کہا تو اپنی خیر منا، میں تو اس پر مصنوعی غصہ کر رہی تھی، مگر وہ مان گئی اور مجھے چھوڑ کر دوسری کزن کی طرف چلی گئی۔ اس دن میں نے پیلا جورا پہنا ہوا تھا۔ جب ہم لڑکی والوں کے گھر مہندی لے کر جا رہے تھے تو ایک لڑکی نے مہندی کا تھال مجھے تھما دیا۔ سبھی لڑکے کسی نہ کسی گھر میں بیٹھ گئے۔ میں تھال ہاتھ میں لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ مالا کے چچا کا بیٹا اپنی گاڑی ہماری طرف لے کر آ گیا۔ ہمیں جلدی میں مجبوراً اس کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ میں نے غور کیا، یہ تو وہی تھا جو ذرا دیر پہلے مجھے گور گور کر دیکھ رہا تھا اور اب اپنی گاڑی کے شیشے میں سے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بات کو دوسری لڑکیوں نے بھی نوٹ کیا۔ میرا شرم کے مارے برا حال تھا۔ رستہ بھر سبھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گئے تھے، لیکن میں چپ تھی، جبکہ وہ بار بار کہتا تھا کہ یہاں کوئی ایسا بھی ہے جو بے زبان ہے، جسے بات کرنی بھی نہیں آتی۔ میں پھر بھی جواب میں کچھ نہ کہا۔ تبھی منزل آ گئی اور ہم سب گاڑی سے اتر گئی۔ جب مہندی کی رسمیں ختم ہو گئی تو ہم لڑکے دولہا کے گھر میں ہی ٹھہر گئی، کیونکہ وہ بھی ہمارا کزن تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میں دلہن کے گھر ٹھہری ہوں تو وہ بھی وہاں رک گیا، کیونکہ وہ خالو کا رشتہ دار تھا۔ میں بلائی منظر پر ایک کمرے میں ٹھہری تھی اور میرے کپڑوں کا بیگ وہاں ہی رکھا ہوا تھا۔ مجھ کو بہت نیند آ رہی تھی، لہٰذا میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ جب کپڑے بدل کر آ رہی تھی کہ اچانک اس سے ٹکراؤ ہو گیا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ بھی حیران تھا کہ میں کیسے اس کو تکے جا رہی ہوں۔ تبھی وہ کھنگارا، مجھ کو ہوش آ گیا اور میں شرمندہ ہو کے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ برات والے دن بھی یوں ہی ہوا۔ ہر لڑکی چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات کرے، اس کی طرف دیکھے، کیونکہ وہ نہایت شوق اور دلچسپ انداز سے گفتگو کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ سب کی نظروں میں تھا، لیکن میں تو اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتی تھی۔ میں ڈھولک بجاتی، گاتی مسکراتی لڑکیوں سے دور تھی۔ اچانک وہ کمرے میں داخل ہوا، جتنی تیزی سے گلاب کا پھول میرے بالوں میں ٹکا دیا کہ کوئی بھی اس کی اس حرکت کو نہ سمجھ سکا۔ تبھی اس نے اپنا منہ میرے کان کے قریب لا کر کہا، میں شمیر ہوں۔ میرا نام وہ اناف نہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہو گیا۔ اب تو مجھے بھی چین نہیں تھا۔ ساری رات جا کر کاٹتی، اگر نیند آتی تو خواب میں بھی وہی نظر آتا۔ یہ سب حال میں نے اپنی سہیلی کو بھی بتایا، کیونکہ اپنے دل کی ہر بات اسے بتاتی تھی۔ روز و شب اس طرح گزرنے لگے، لیکن اس کی یاد نہ گئی۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے، مگر میرے بالوں سے گلاب کے اس پھول کی مہک اسی دن جیسی تازہ تھی جب شمیر نے اس کو میرے بالوں میں لگایا تھا۔ باغ میں جانے سے یہ مہک اتنی تیز ہو جاتی تھی کہ پھولوں کے علاوہ پتیوں اور مٹی کے ذروں سے بھی یہی مہک آنے لگتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچنے لگتی تھی کہ میں نے کیوں اسے نہ بلایا، جیسے وہ تو مجھے بالکل بھول گیا ہو۔ میں نے اس کو بلانے کی بہت کوشش کی، چاہتی تو اس کے گھر جا سکتی تھی، کیونکہ وہ مالا کا چچا زاد تھا اور یہ بھی ایک قریب رشتہ دار تھا۔ میں یہ بھی سوچتی تھی، اس قریب سے پہلے میں نے کبھی اس کو کیوں نہ دیکھا تھا۔ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خالو ہم سے زیادہ میل جول نہ رکھتے تھے۔ ایک دن میں کالج جاتے ہوئے شمیر کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ میں آج اکیلی تھی، اسے جلدی جلدی قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی میرے سامنے آ کے رک گئی۔ گاڑی میں وہی بیٹھا تھا، کہنے لگا، کیا مجھے جانتی ہیں؟ میں نے کہا، جی، آپ میرے کزن کے چچا کی بیٹی ہیں، اور بھی تو کچھ آپ سے استاد کی تھی، آپ شمیر ہیں۔ یہی کہا تھا نا آپ نے مجھے؟ بولنا نہیں، سو تم نے بلا دیا مجھے۔ تبھی بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ بلا تو آپ نے دیا ہے۔ میری بات سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ میری گاڑی میں بیٹھو، تم سے نہایت ضروری بات کرنی ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلانے لگا۔ میں منہ نیچے کیے بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا، ثانیہ، تم نہیں جانتی کہ میں نے یہ 2 سال کیسے گزارے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں آیا جب تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں۔ رابطہ اس لیے نہ کیا کہ کہیں تم بدنام نہ ہو جاؤ، کہیں تمہاری عزت پر حرف نہ آ جائے۔ اب بتاؤ، اگر تم اسے شادی پر راضی ہو، تم اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجو، تم کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا۔ وہ کھل اٹھا، میرا رنگ بھی سرخ پڑ گیا۔ تبھی اس نے میرے قریب اتار دیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ کوئی گاڑی سے اترتے دیکھ نہ لے۔ شکر ہے کہ کس نے مجھے نہ دیکھا، ورنہ خدا جانے کیا ہو جاتا۔ بتا نہیں سکتی
اس دن میں کتنی خوش تھی جیسے وہ صرف میرا ہو۔ سبھی پوچھ رہے تھے کہ کیا بات ہے، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو، جس پر میں مسکرا دی۔ پھر اگلے دن اس کے امی ابو آ گئے اور انہوں نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ بھلا والدین کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، انہوں نے رشتہ مانگ لیا۔ اتنے امیر لوگ، لڑکا خوبصورت کے، ہر لڑکی اس کے شریک حیات بننے کی آرزو کرے۔ امی ابو نے ہاں کہہ دی۔ مجھ کو پھولوں کے زیور پہنائے گئے۔ کیا بتاؤں وہ کیسا خوبصورت دن تھا جب میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میرے سپنے چاند، سورج اور ستاروں سے مزید تھے۔ میرے خواب کو تعمیر مل گئی تھی۔ اس کے بعد ہر آن لمحہ میں نے شاہ میر کے خواب دیکھے، ہر وقت اس کا خیال میرے دل کا ہمراز رہتا۔ اس کی سوچوں میں عمر بسر کی، میں خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جاتی تھی، نکھرتی سنورتی چلی جاتی۔ آنے والے وقت کی بڑی شدت سے منتظر تھی جب میں شاہ میر کی دلہن بننے والی تھی۔ 2 عیدیں آئی، منگنی کے بعد، اور 2 عیدوں پر میرے سسرال کی طرف سے نہایت پیش قیمت اور خوبصورت جوڑے بھیجے گئے۔ والدہ تن دہی سے میرا جہیز بنانے میں لگی تھی اور میں آنے والے وقت سے شرما رہی تھی جب میں بابل کے گھر سے رخصت کی جاتی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں تو بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی۔ پتہ چلا کہ شاہ میر کے گھر والوں نے منگنی توڑنے کا اعلان کیا ہے۔ امی خود وہاں گئی کہ وجہ تو معلوم ہو۔ وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ دولت تھی، کیونکہ وہ بہت امیر لوگ نہ تھے، اور شاہ میر کے والدین ان کی شادی کسی امیر گھرانے میں کر رہے تھے جیسا کہ وہ پہلے سے چاہتے تھے، لیکن بیٹے کی ضد سے مجبور ہو کر ہمارے گھر چلے آئے تھے۔ تاہم اب تو انہیں ایک منسٹر صاحب کی بیٹی کا رشتہ مل گیا تھا، اور اب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی مجبور کر کے اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ میں تو سوچتی ہی رہ گئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور جنہوں نے کچھ کرنا تھا وہ کر بھی گزرے۔ انہوں نے شاہ میر کی شادی اپنی منشا کے مطابق دولت مند گھرانے میں کر دی۔ کافی دنوں تک یہ دھچکا میرے والدین کا سکون تہ بلا کرتا رہا، اور میں تو مردوں میں تھی اور نہ زندوں میں، کیونکہ شاہ میر سے محبت کرتی تھی، رات دن اس کے خواب دیکھے تھے، اس کے خیالوں سے باتیں کی تھی۔ میرا کیا حال ہوا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرصہ دراز تک پریشان رہی۔ اس کے بعد جب وقت نے سنبھالا دیا تو میں نے ایک اسکول میں سروس کر لی۔ بچوں کو پڑھا کر اپنا وقت پاس کرتی رہی، دل بہلانے کے جتن کرتی تھی، مگر یہ ظالم بہلتا نہ تھا۔ اس دوران کئی رشتے میرے لیے آئے، مگر میرا ایمان رشتوں پر سے اٹھ چکا تھا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ کسی سے دھوکہ کھاؤں۔ میری چھوٹی بہن بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئی اور میں والدین کے ساتھ ہی رہ گئی۔ اب میں ان کے بڑھاپے کا سہارا اپنی، کیونکہ شادی شدہ بہن بھائی اپنے اپنے کاروبار زندگی میں مصروف مگن ہو گئے تھے۔ میں برس گزر گئے تھے، مگر مجھ کو اس دکھ کی شدت کبھی کم محسوس نہ ہوئی۔ یوں لگتا تھا یہ کل کی بات ہے۔ اس دکھ کی داغ میرے دل پر جم کر رہ گئی تھی۔ جو بھی میرے چہرے کی جانب دیکھتا تھا محسوس کر لیتا تھا کہ یہ کیسی گہری صدمے سے دوچار ہوئی ہے۔ اس واقعہ کے بعد پھر کبھی میں نے کسی چیز کی خواہش نہ کی، بس ایک تمنا کے سوا کہ میں روزہ رسول ہم پر حاضری دوں، حج کروں، اللہ کے گھر جا کر دعا مانگنے کی سعادت حاصل کروں۔ لیکن میں نہیں جا سکتی تھی۔ والدین ضعیف ہو چکے تھے، وہ سفر کی تکالیف برداشت کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ بلا کر ان کا بھی یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا، اور میں گھر کی تنہائیاں سمیٹنے کو اکیلی رہ گئی۔ اب تو زندگی اور بھی گھٹن ہو گئی۔ سروس کی وجہ سے وقت کٹ رہا تھا، ورنہ میں شاید پاگل ہو جاتی۔ لوگ رفتہ رفتہ تنہائی کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن میں عادی نہ ہو سکی۔ میری اب یہی آرزو تھی کہ کس طرح حج کر لوں، لیکن ساتھ جانے والا کوئی نہ تھا۔ بغیر محرم کے نہ عمرے پر جا سکتی تھی۔